السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس. اسلامیات پری نائنتھ الجزء الثالث موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت. لیکچر نمبر 5 ختم نبوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی. اس لیکچر میں ہم ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ڈسکس کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب ہدایت نازل کی یعنی قرآن مجید، وہ دین مکمل ہونے کا ثبوت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. المائدہ آیت نمبر 3. ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی تمام تر نعمت تمام کر دی. یعنی کہ دین اسلام مسلمانوں کے لیے اور تمام تر اہل ایمان کے لیے ایک نعمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم پوری زندگی کے تمام تر اصولوں سے روشناس ہو سکتے ہیں. اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، یعنی اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے، جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا دین نہیں ہے. دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اسی لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دین مکمل کیا، اپنی نعمت مکمل کی اور یہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب تک کے انسانوں کے لیے جو احکامات نازل فرمانے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما کر پورا کر دیا، اور اب تمام تر انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ یہی کتاب ہے. اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے. یعنی کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو، یعنی آپ کی زندگی کو، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو تمام تر مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو مشعل راہ بنانا ہے اپنے لیے، یعنی ہدایت کا سرچشمہ بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اسی لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے. اب اس میں انسانوں کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور یہ کہ انسانیت کے لیے اس سے بڑا شرف یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اب جو دائمی ہدایت ہے یا دائمی جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کے اہل کون ہیں؟ تمام تر انسان اور تمام تر مسلمان اس ہدایت کے اہل ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے مرکز بنا دیا کہ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول مبعوث ہوئے وہ مختلف علاقوں اور قوموں کے لیے ہوئے، اور اسی لیے مختلف معاشرے جو تھے وہ تشکیل پاتے گئے، مختلف قومیں تشکیل پاتی گئیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ واحد دین دے کر بھیجا، وہ دین اسلام دے کر بھیجا، جو کہ تمام تر مسلمانوں اور تمام تر انسانیت کے لیے ایک یکتا اور واحد ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور جس سے مزید کوئی معاشرہ، مزید کوئی قومیت، مزید کوئی قبیلہ تشکیل نہیں پا سکتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس یکتا صحیفہ ہدایت یعنی قرآن مجید کے ذریعے تمام تر انسانیت میں بین الاقوامیت کا ایک عروج جو تھا
اس کی شروعات ہوئی اور نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے وحدت سے آشنا کروایا، یعنی اللہ ایک ہے اور وہی ہے جس نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور انہیں آخری صحیفہ ہدایت یعنی قرآن مجید جو کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اسے دے کر بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ، فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یعنی کہ ان دو آیات میں یہ واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے کہو اور ان کو بتا دو کہ تم ان کے لیے رسول اور رسول ہدایت بن کر آئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے ہو۔ اور دوسری آیت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین یعنی تمام تر نبیوں کے یا رسول اور انبیاء کرام جو ہیں ان کا خاتم بنا کر بھیجا، یعنی کہ دین مکمل ہو چکا اور اب کسی رسول کسی نبی کے مزید آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں کوئی نبی مزید آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے لیے آخری نبی اور خاتم النبیین بن کے آئے۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا، یعنی کہ اب کوئی بھی نیا نبی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر احکامات کے ساتھ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا جو کہ خاتم النبیین ہیں، اور اب تلاش ختم اور ہدایت کا سرچشمہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام تر طریقوں پر عمل کرنا ہے، ان کی محبت سے، ان کی اتباع سے اور ان کی اطاعت سے، یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کا حکم مانتے ہوئے، کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ایک ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے، یعنی انسان اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، اس کی اتباع کرے، محبت کرے اور احکام الہی کا پابند رہے، تو ہی انسان اس دنیا میں بھی ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ Okay students, now you have some assignment. You have to write and learn long question number 3 on your classwork registers. So question number 3 is that قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ تو آج ہم نے 2-3 آیات پڑھی ہیں، ان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن ان میں بھی ایک جو واضح آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء اور رسول کا خاتم ہونے کے بارے میں ارشاد کیا گیا، اس آیت کو آپ اس کوسچن میں کوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنی ہمدرد بک سے بھی سالو کر سکتے ہیں۔ So you have to write and learn this long question number 3. If you find any difficulty, you can ask us on WhatsApp number. For that you have to mention your name, grade, subject, your lecture number, and then you can get a positive response. So this is end of the lesson. Allah Hafiz.